اللہ کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، عمل کرنا ہے۔ اب زندگی کے کئی گوشے ہیں، اب بیٹھ کر ایک ہی نشست کے اندر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری مکمل زندگی پر تو بات نہیں کر سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی ایک گوشے کو لے لیا، اس پر گفتگو کر لی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے معزز مکرم شخص کون ہے؟ فرمایا تم میں سے سب سے عزت والا پتہ ہے کون ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ جانے کہ میں اپنے رب کے نزدیک معزز ہوں یا نہیں ہوں۔ ایک ہے عزت دنیا کی، ایک ہے رب کے نزدیک، اور دائمی عزت وہ ہے جو رب کے نزدیک ہو۔ جب رب کسی کو اپنا محبوب بنا لے، اس کے بعد کائنات کی تمام مخلوق اس سے محبت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب میرے آقا فرماتے تم میں سے بہترین شخص، فرمایا تم میں سے بہترین شخص کے وہ ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو، اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہترین ہو۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں انا خیرکم فخیرکم لأہلی، فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین شخص ہوں کیونکہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں، میں گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں، اس لیے میں تم سے بہترین ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بہترین ہیں؟ اب یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بہترین کا مقصد یہ ہے کہ اکڑ کر مردے کی طرح بیٹھ جاؤ، آرڈر چلاتے رہو، یہ کر دو وہ کر دو، یعنی کسی کو سکون نہ لینے دو۔ وہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ بہترین ہونے کا انداز ہے کہ گھر کے اندر جاؤ مردے کی طرح اکڑ جاؤ، آرڈر پہ آرڈر، آرڈر پہ آرڈر جا رہا ہے، یہ بھی کر دو وہ بھی کر دو۔ گھر کے سارے افراد جس سے تنگ آ جائیں وہ سمجھتا میں سب سے بہترین آدمی ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے تھے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح سے بہترین۔ کون حبیب؟ غور کیجئے گا، وہ حبیب جو امام الانبیاء ہیں، وہ حبیب جن پر وحی نازل ہوتی ہے، وہ حبیب جن کو رب فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب گھبرائیں نہیں، آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا۔ وہ حبیب جس کے لیے رب قرآن میں کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب آپ کی عزت ہر لمحے بڑھتی رہے گی، ہر لمحے بڑھتی رہے گی۔ وہ حبیب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے خبردار کہ تم میرے حبیب سے اپنی آواز کو بلند مت کرنا، اگر تمہاری آواز بلند ہو گئی تمہیں سزا یہ ملے گی تمہارے سارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ وہ حبیب یہ شان والے حبیب، وہ جب جاتے، غور کیجئے گا، غور میری طرف متوجہ رہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو جمعہ ہے آج انشاءاللہ 1:30 بجے جو ہے نا، پچھلی دفعہ اعلان ہوا ہے انشاءاللہ 1:30 بجے جماعت کھڑی کر دیں۔ اچھا جی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے سیدہ صفیہ ام المؤمنین سیدہ صفیہ کے بارے میں آتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ان کو لے کے جا رہے ہیں،
اونٹ پہ سوار کرنا تھا. اس پہ ادھر متوجہ رہیے گا, اونٹ پہ سواری کرنی تھی. ام المومنین کو اونٹ پہ بٹھانا تھا. اونٹ بیٹھا ہوا ہے, ان کو مشکل پیش آ رہی تھی بیٹھنے میں. قربان جاؤں, میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے وہیں پر, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہی کے سامنے اپنا گھٹنا مبارک رکھا اور کہا کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے اوپر چڑھ جاؤ. ہیں, اس پر پاؤں رکھتے ہوئے آپ اوپر چڑھ جائیں, اوپر بیٹھ جائیں. امام الانبیاء ہیں. آج مجھے آپ کو گھر والوں کو کہیں لے جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ بیوی ساتھ نہیں. کچھ تو فیملی آ جائے کہ اکڑ نہیں, یہ ہماری روایات نہیں ہے. میری یا آپ کی یا ہماری روایات کیا اسلام سے زیادہ ہے؟ یہ معاملہ دیکھیے. سیدہ طیبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے آتے نا, کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے کپڑے خود دھونے لگ جاتے. کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اگر کپڑے کے اوپر کوئی ٹاکی لگانی ہے تو خود لگا لیتے. کہتے ہیں کہ اگر کبھی جوتے ٹوٹ جاتے تو میرے آقا سوئی دھاگا لے کر خود ہی سی لیتے تھے. اور فرمایا میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب گھر میں تشریف لے آتے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی گھر والوں کے ساتھ مل جاتے, کام کرانے لگ جاتے. آج میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں, جو دعویٰ کرتے ہیں محب رسول ہیں, محبت رسول کا دعویٰ بھی ہے اور دعویٰ بھی بہت بڑا ہے. دعویٰ بھی بہت بڑا ہے کہ ہمارے, اور پھر کہتے یہ ہیں کہ ہمارے جیسا عاشق اس دنیا میں کوئی نہیں, ہم تو سب سے بڑے ہیں. تو عشق کا مطلب یہ ہے کہ میرا اور آپ کا کردار ہمارے محبوب سے میچ کر جائے. جیسا میرے آقا کا کردار تھا ویسا میرا اور آپ کا ہو جانا چاہیے. لیکن تو گھر میں داخل ہوتے ہی ہم تو کچھ اور ہوتے ہیں, باہر ہیں تو کچھ اور ہے. ہو سکتا ہے باہر کسی کو دکھانے کے لیے, لوگوں کے سامنے بیٹھنے کے لیے بڑے پیار سے پولائٹلی بھی بات کریں گے, آرام سے بھی دھیمے انداز میں بھی بات کریں گے, سب کچھ یہ کریں گے. مگر جیسے ہی اپنے گھر کا دروازہ کراس کریں گے, گھر میں داخل ہوں گے, دروازہ پیچھے سے بند کریں گے, ایک نئی مخلوق گھر میں آ جائے گی. ایک نئی مخلوق بالکل اپوزٹ, باہر سے اپوزٹ. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کردار سے منع کیا ہے, اس کردار سے منع کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ بڑی محبت سے رہتے تھے, پیار سے رہتے تھے. اب گھر والوں میں ماں باپ بھی ہیں, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں. میرے آقا یہاں پر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کبھی کبھی ایک بوڑھی عورت آتی تھی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرتے تھے. کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے, یہ کون عورت ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ یہ خدیجہ کے دور میں ان کے پاس ملنے کے لیے آتی تھی. ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کے دور میں ان کے پاس ملنے کے لیے آتی تھی, وہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتی تھی. اسی لیے ہم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اسی لیے کرتے ہیں